من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہم سب کو قرآن مجید کے اس بابرکت حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ رب العالمین سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس جذبے میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ درس کے آخر میں اس بات کا ذکر چل رہا تھا، اس پارے کے شروع میں ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پچھلے پارے کے آخر میں، اور پھر اس کے بعد قبلہ بدلنے کا مسئلہ ذکر ہوا، صفا مروہ سے متعلق ایک بات کا ذکر کیا گیا اور آگے فرمایا اس قسم کی باتوں کو، قرآن کی بیان کردہ باتوں کو جو شخص چھپاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر سب سے پہلے نمبر پہ جس مسئلے کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے، کسی صورت میں بھی جس کا اخفاء جائز نہیں ہے، اس مسئلے کا ذکر ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس مسئلے کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف کتابیں نازل فرمائیں، جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ ہے مسئلہ توحید۔ اس کا ذکر ہوا گزشتہ درس میں۔ پھر اس کے مقابل جو چیز ہے اسے شرک کہا جاتا ہے، توحید کے مقابل جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے کوئی صفت کسی مخلوق میں مانی جائے یا اللہ جیسی تعظیم کسی مخلوق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں، مثلا عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، نفع نقصان عزت و ذلت کا مالک ہونا، اسی طرح حاضر و ناظر ہونا۔ یہ صفتیں اگر کوئی ایک صفت بھی کسی پیغمبر میں، ولی میں، بزرگ میں، فرشتے میں یا جن میں مانیں گے تو یہ شرک بنے گا۔ اسی طرح رکوع یہ تعظیم اللہ کے سامنے ہوتی ہے، سجدے والی تعظیم بھی اللہ کے سامنے، نظر و نیاز بھی رب کے نام کی، بیت اللہ کا طواف بھی رب کے نام کا اور اس کی رضا کے لیے۔ یہ افعال اگر کسی مخلوق کے لیے کرنے لگیں گے تو یہ شرک بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات مبارکہ میں شرک کی قباحت اور شرک کی مذمت اور برائی کو بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا۔ یہاں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ مشرکین میں جو شرک رائج تھا ان میں سے 2 قسموں کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ ایک قسم کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین جانوروں کو اپنے معبودوں کے لیے متعین اور نامزد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین اپنے بعض جانوروں کو
اپنے معبودوں کے لیے متعین کر کے چھوڑ دیتے تھے، یہ جہاں چاہیں جائیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، اب ان کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً اونٹ کو چھوڑ دیا، کہتے اب اس پہ ہم بوجھ نہیں لاد سکتے، اس پہ ہم سواری نہیں کر سکتے، اونٹنی ہے اس کا ہم دودھ نہیں دو سکتے، اس جانور کو ہم ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ پیر بابا کے نام پہ ہو گیا، یہ ولی اور بزرگ کے نام پہ ہو گیا، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس ولی اور بزرگ کے نام پہ میں نے یہ جانور چھوڑ دیا ہے، وہ میرے اس عمل سے خوش ہو کر مجھ پہ مہربان ہو جائے گی، وہ ذات ہو، وہ بزرگ ہو، میرے اس عمل سے خوش ہو کر میرے اوپر مہربان ہو جائیں گے اور پھر میرے کاروبار میں برکتیں دیں گے، مجھے ترقی دیں گے، آنے والے مصائب سے مجھے بچائیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہوتا تھا اس قسم کے جانور چھوڑنے کا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس کی تردید ہوئی ہے کہ تمہارے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا، جن جانوروں اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھو، انہیں استعمال کرو، غیر اللہ کے نام پہ یوں انہیں چھوڑ کے اپنے اوپر حرام نہ کرو، یہ تمہارا حرام کرنا یہ سری شرک ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، دوسری قسم کی شرک کی تردید آ رہی ہے۔ مشرکین اپنے معبودوں کے نام کی نذریں دیتے تھے اور ان کے نام کی منتیں مانتے تھے۔ نذر کی دو صورتیں، اللہ کے نام کی بھی جب نذر مانتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک شخص نے نذر مانی، ایک بندہ اس کا رشتہ دار بیمار ہے، مثلا بیٹا بیمار ہے، والد بیمار ہے، کوئی عزیز بیمار ہے، اس نے نذر مانی اگر یہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نام پر میں ایک دیگ پکاؤں گا، غریبوں میں تقسیم کروں گا، یا میں نے فلاں جگہ پہ درخواست دی ہوئی ہے، اگر میرا کام ہو گیا، میری نوکری لگ گئی، ملازمت مجھے مل گئی تو میں فقیروں غریبوں میں اتنے پیسے تقسیم کروں گا، یا ایک غریب آدمی ہے میں اس کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا، اس قسم کی کوئی نذر مان لیتا ہے۔ اب وہ کام اس کا ہو گیا، اللہ کے نام پہ اس نے نذر مانی، بے شک وہ دے دے، غربا کا حق ہے، انہیں وہ تقسیم کر دے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، کوئی مصیبت اس پہ نہیں ہے لیکن ویسے اپنے مال میں سے اس نے متعین کر لیا کہ مجھے ہر مہینے میں جو تنخواہ ملے گی اس میں سے میں 20واں حصہ یا 10واں حصہ اللہ کے نام پہ دوں گا، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا۔ یا ایک دکاندار ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، روز جب میں جاؤں گا اپنے کاروبار کے لیے تو اللہ کے نام پہ میں اتنا مال دے کے جاؤں گا، مسجد کے غلے میں ڈالوں گا، کسی اور جگہ میں دے کے جاؤں گا، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس نے۔ اس قسم کی یہ نظریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں ان میں بھی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی تھیں۔ اپنے پیر بابا کے نام پہ، مثلا اگر میرا یہ بیٹا ٹھیک ہو گیا، یہ صحت مند ہو گیا، پیر بابا کے نام کے اوپر میں ایک دیگ چڑھاؤں گا، فلاں مزار کے اوپر میں ایک بکرا لے کے جاؤں گا، وہاں جا کے کالا بکرا ذبح کروں گا، اس قسم کی نذر و نیاز ہو، یہ غیر خدا کے نام کی مانی جاتی تھی۔ لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، اسے استعمال کرتے تھے، برکت کا کھانا اسے سمجھتے تھے کہ یہ پیر بابا کے نام کی نذر و نیاز ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ 11ویں والا طریقہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہر چاند کی 11ویں تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں پکانی ہے، یا 11ویں کے نام پہ اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، 11 روپے دینے ہیں، 1100 روپے دینے ہیں۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو اس سے وہ ولی بزرگ خوش ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، ہمیں وہ آفتوں اور مصیبتوں سے بچائی رکھیں گے، اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو وہ بزرگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر ہمارے کاروبار بھی بند ہو سکتے ہیں، ترقی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ اس قسم کا نظریہ ہے لوگوں کا، آج بھی ہے، پہلے زمانے میں بھی تھا۔ یہ جو آیت ابھی ہمارے سامنے ہے اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ غیر اللہ کے نام پر جو نذر و نیاز دی جا رہی ہے وہ حرام ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے،
جانور ذبح کیا جائے اس سے بہنے والا خون حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی جو نذر و نیاز دی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے جی۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں گے ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا ہے اس نے تمہاری اوپر مردار کو۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ بکری حلال ہے نا، کسی نے اس کا گلا گھونپ دیا، یوں مر گئی تو اب وہ مردار ہے۔ وہ بلندی سے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گری لڑکھڑاتی ہوئی، آخر میں وہ مر گئی، ذبح نہیں کیا گیا تو یہ کیا ہے؟ مردار ہے، یہ حرام ہے پہلے نمبر پہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا ہے اس نے تمہاری اوپر مردار۔ نمبر 2 الدم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ جانور ذبح کیا جائے اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی حرام ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کی تمام چیزیں حرام ہیں، اس کا گوشت ہو، اس کی ہڈی ہو، اس کی کھال ہو، اس کے بال ہو، ہر چیز حرام ہے اس کی۔ گوشت چونکہ جانور میں مقصود اصلی ہوتا ہے اس لیے یہاں ذکر گوشت کا کیا گیا، ورنہ خنزیر بجمیع اجزائہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ نام بلند کیا گیا ہو اس پر غیر اللہ کی تعظیم کا۔ اہلا اہلال سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت، آواز بلند کرنا۔ لغیر اللہ اے لتعظیم غیر اللہ، مطلب کیا بنا؟ ہر وہ چیز، خواہ وہ جانور ہو یا وہ مٹھائی ہو یا وہ چاول ہو یا کوئی اور چیز ہو، کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، بزرگ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جو چیز دی جا رہی ہے وہ چیز حرام ہے۔ اس کے پیچھے چونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جس کے نام پہ میں یہ چیز دے رہا ہوں اس ہستی کو پتہ ہے کہ میں ان کے نام پہ کیا دے رہا ہوں، وہ ہستی میرے اس عمل سے خوش ہوگی، خوش ہو کے وہ میرے کاروبار میں ترقی دیں گے، مجھے برکتیں دیں گے، مجھے مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اب یہ شرکیہ عقیدہ سارا پایا جا رہا ہے تو غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کے نام بلند کیا گیا ہو اس پر، بہ علیہ، اس چیز پر نام بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے۔ یہاں تو قرآن نے یہ لفظ بولا ہے نا، یہ حرما۔ دوسری آیت مبارکہ میں سورۃ المائدہ میں اللہ نے لفظ بولا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ وہاں پر بھی ان چاروں چیزوں کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا اور بہتا ہوا خون حرام کیا گیا، خنزیر حرام کیا گیا، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز تمہاری اوپر حرام کی گئی ہے جی۔ دیکھیں غیر خدا کے نام کے نذر و نیاز کا حرام ہونا یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے اس کو حرام کہا، کسی مفتی صاحب نے حرام کہا، بلکہ اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے حرام کیا ہے جی۔ اور پھر یہ بھی قرآن بتاتا ہے جس لفظ کے ساتھ اللہ نے بیٹیوں کو حرام کیا کہ ان سے نکاح حرام ہے، ماؤں کو حرام کیا کہ ان سے نکاح حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم وغیرہ ذالک، بہنوں کو حرام کیا، پھوپھیوں کو حرام کیا، بھتیجیوں کو حرام کیا، بھانجیوں کو حرام کیا کہ ان کے ساتھ تمہارے نکاح کرنے حرام ہیں۔ جس لفظ کے ساتھ اللہ نے ان رشتوں کی حرمت بیان کی اسی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نذر و نیاز کی بھی حرمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان رشتوں والی حرمت کو تو مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کی نذر و نیاز والی حرمت کو نہیں مانتے۔ اب اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے جی، مردار کو سارے کلمہ پڑھنے والے حرام سمجھتے ہیں، یہی بات ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے۔ بہتے ہوئے خون کو بھی سارے کلمہ پڑھنے والے حرام سمجھتے ہیں، خنزیر کے گوشت کو بھی سارے کلمہ پڑھنے والے حرام سمجھتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے غیر اللہ کی نذر و نیاز کی
کہ یہ 11ویں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا نذرانہ دیا گیا ہے اس لیے یہ حرام ہے، تو اس موقع پہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، بس اللہ کا مال ہے، بسم اللہ پڑھ کے تم کھا لو۔ نہ معلوم یہ لوگوں کو بھول اور دھوکہ کہاں سے لگ گیا، یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو حلال مال عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام سے اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ دیکھیں لوگ ایک دھوکہ بھی دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں پکائیں گے، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چاول پکا لیں گے، نذر اللہ نیاز حسین بھی کبھی ہو جائے گی، نذر اللہ نیاز حسین کبھی ہو جائے گی، کہیں گے ہم ان کی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ سارے مولویانہ ہیر پھیر ہے، حقیقت میں یہ نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایصال ثواب میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اب آپ میں سے بھی کئی ساروں کے مرحومین ہوں گے، اب ان کے نام پہ جب کبھی ایصال ثواب کے لیے آپ مال دیتے ہیں تو کیا اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کے نام پہ میں نہیں دوں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں ہوتا۔ اور کیا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کے نام پہ اگر دوں گا تو وہ میرے بزرگ مجھے برکتیں دیں گے، ترقی دیں گے؟ نہیں، ایصال ثواب میں تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو یہ نظریہ ہے کہ ان کے نام کی 11ویں دوں گا یہ برکتیں ترقی دیں گے، اگر نہیں دوں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ نظریہ بتا رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ غیر خدا کے نام کی نذر و نیاز ہے، اور غیر اللہ کی نذر و نیاز دینا تو حرام ہے جی۔ اگر ایصال ثواب ہی کہتے ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس ایصال ثواب کے لیے صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر مہینے میں انہی کے نام کی 11ویں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ بہت نیک ہیں اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا، یا یہ ہے کہ وہ بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، بڑے گنہگار تھے بہت زیادہ، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا کہ انہیں ضرورت زیادہ ہے، جبکہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ اگر کہا جائے وہ بہت نیک ہیں تو ہر مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق ان سے بڑے نیک تھے، یہی بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے ساری شاگرد ہو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بڑے اللہ کے ولی تھے، آخر ان کے نام کے نذرانے نہیں دی جاتے، صرف یہ ان کے نام کا کیوں؟ ایصال ثواب ان کے نام کا نہیں ہے، صرف انہی کے نام کا کیوں؟ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ بہت گنہگار تھے تو یہ بات تو نہ ہم کہتے ہیں نہ وہ لوگ کہتے ہیں، ان سے زیادہ گنہگار تو ہمارے اپنے مرحومین جو فوت ہو گئے ہیں، انہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، تو ان کے نام کا ہر مہینے ایصال ثواب نہیں، اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا خاص بزرگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب نہیں بلکہ حقیقت میں یہ ان کے نام کا نذرانہ دیا جاتا ہے، اور غیر خدا کے نام کی نذر و نیاز دینا یہ حرام ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے جی۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی، اگر کوئی بندہ مجبور ہے جی، بھوک سے مر رہا ہے، اسے کوئی حلال چیز نہیں ملتی، ان حرام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے سامنے ہے اور مر رہا ہے بھوک سے، اب اس کے لیے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ بس اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنا کھا لینے پہ اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ فمن اضطر، وہ شخص جو مجبور کیا گیا پھر اس نے کچھ کھا لیا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، غیر باغن، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی بوقت ضرورت کھائے، بلا ضرورت نہ کھائے۔ نمبر 2، ولا عادن، زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بقدر ضرورت کھائے، زائد از ضرورت نہ کھائے، بوقت ضرورت کھائے، واقعتاً مجبوری ہے، بہانہ نہیں ہے، واقعتاً مجبور ہے، بھوک سے کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، بوقت ضرورت کھائے، بلا ضرورت نہ کھائے۔ اور نمبر 2، جتنی ضرورت ہے جس سے جان بچ جاتی ہے بس اتنا ہی کھائے، یہ نہیں ہے کہ خود بھی پیٹ بھر کے کھا لے اور گھر والوں کے لیے بھی خوردہ لے جائے گی۔ فلا اثم علیہ، تو فرمایا اس صورت میں اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحیم بہت مہربان ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا،
اور ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علاقہ تھا، لوگوں نے وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تھا ان کے اس بستی سے اس کو روک لیتے تھے، کہتے یہ ہمارا معبود ہے، اس کے نام کا نذرانہ دے گا تو تیری جان چھوٹے گی ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس کو کہا کہ اس کے نام کے اوپر کوئی چیز دے، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار دے۔ مکھیاں اڑ رہی تھیں، اس نے یوں کیا ہے، کہا بس یہ میں نے اس کے نام پہ نذرانہ دے دیا، یہ اس نے دے دیا، اس کی جان چھوٹ گئی، آگے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا جی۔ دوسرے بندے کے متعلق آپ نے فرمایا ایک دوسرا بندہ وہاں سے گزرا، اس کو کہا ان کے نام پہ کچھ دے دے، کہنے لگا میں تو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز نہیں دیتا، میں تو صرف رب ہی کا تقرب اور اسی کی خوشنودی چاہتا ہوں، یہ شرک ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں کرتا تو قتل کر دیں گے، کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر اس بندے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مکھی کا نذرانہ نہ دینے کی وجہ سے، توحید پر استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بہشت بری میں داخل کر دیا۔ تو جناب عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اس میں ذرہ بھر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے دی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر، مسئلہ بڑا اہم بیان ہوا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز والا، یہ سمجھ آیا ہے جی؟ اب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے علماء اور پیر حضرات جو اس مسئلے کو چھپائی بیٹھے ہیں ایسے کہ نہیں ہے جی؟ کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے لیے کہ مال آتا رہے، آمدنیاں آتی رہیں، شہرینیاں ملتی رہیں، یہ نذرانے ہمیں وصول ہوتے رہیں، دنیا ہماری بنی رہے، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں دنیا کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کے لیے۔ جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے 5 سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں۔ دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، ان مضامین کو جو اللہ نے اتارے ہیں کتاب میں، کتاب اللہ کی اہم باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے چھپانے کا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لیتے ہیں اس چھپانے کی وجہ سے ثمنًا قلیلاً، تھوڑا مال، دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے لیے۔ بھائی توحید بیان کریں گے تو جو شرک میں ڈوبے ہوئے مقتدی ہیں ان میں سے کئی سارے مقتدی ٹوٹ جائیں گے، یہ جو مریدین ہیں سارے مریدین ٹوٹ جائیں گے، وہ جو نذرانے وصول ہو رہے ہیں وہ سارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، تو دنیا کا مال تو ختم ہوا نا، یہ نقصان ہوا۔ اس کو بچانے کے لیے ساری زندگی مسئلہ حق کو چھپائی رکھتے ہیں جی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ لیتے ہیں اس کتمان کے ذریعے ثمنًا قلیلاً، تھوڑا مال، دنیا کا جتنا بھی مال ہو آخرت کے مقابلے میں یہ قلیل ہے جی، یہ تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سزائیں جی، پہلی سزا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، حق چھپانے کی وجہ سے جو رقمیں، جو نظریں، جو بدلے ان کو ملتے ہیں، یہ سب جہنم کی آگ ہے۔ ظالم یہ چیزیں کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون، یہ لوگ نہیں کھا رہے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ، ان کا یہ عمل ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ان سے کلام نہیں کریں گے اللہ پاک قیامت کے دن، ان سے کلام نہیں کریں گے۔ دیکھیں دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم سب لوگوں سے ہم پوچھیں گے، جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے ہم سب سے پوچھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ بات نہیں کریں گے تو بات یہ ہے 2 قسم کی بات ہوتی ہے، ایک ہے پیار اور محبت کی بات، اور ایک ہے غضب کی بات، غصے کی بات۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا وہ غیظ و غضب کا ہوگا، پیار والا، لطف والا، مہربانی والا، شفقت والا کلام ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔
یہ اللہ کی جانب سے رحمت سے مکمل طور پہ محروم ہوں گے۔ یہ دوسری سزا ہو گئی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، لطف اور پیار والی کلام، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ نمبر 3، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، دیکھو نا اب انتخاب اپنا اپنا، جو چاہے حق کو بیان کرے اور قیامت کے دن رب کی رحمتوں اور لطف والی کلام کا مستحق بنے، اور جو چاہے تو اس سے محروم ہو جائیں، بس لوگوں کے واہ واہ اور مال و متاع کے پیچھے پڑا رہے جی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے پاک نہیں کریں گے۔ مسئلہ حق کو ساری زندگی چھپائی رکھا، اللہ کی باتوں کو چھپائی رکھا، توحید پہ پردے ڈالے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ توحید کو چھوڑا، شرک کو لیا، سنت کو چھوڑا، بدعات کو لیا، حق کو چھپائی رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے گمراہی کا انتخاب کیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو پسند کیا ہے انہوں نے مغفرت کے بدلے میں۔ اگر دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے تو ان کے لیے مغفرت ہوتی، لیکن انہوں نے دین کو چھپایا، دین کے ساتھ بغاوت کی، تو بدلے میں اب ان کے لیے عذاب ہے۔ آخر میں فرمایا فما اصبرہم علی النار، کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ مطلب یہ ہے جب پتہ بھی چل گیا کہ مسئلہ چھپانے کی وجہ سے ہمیں عذاب ہوگا، معلوم ہونے کے باوجود مسئلہ چھپا رہے ہیں، تو پھر تو یہی معلوم ہو رہا ہے گویا کہ آگ پہ بڑے جری ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی آگ لگتی ہے تو ہمیں لگتی رہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اب یہ جتنی سزائیں ذکر ہوئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزائیں ان کو ہوں گی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس کتاب اللہ میں نے جو بات بھی نازل فرمائی وہ سراپا حق ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سراپا ضلالت اور سراپا گمراہی ہے۔ فرمایا اس لیے سزائیں ضرور ہوں گی۔ ذالک بان اللہ، یہ سزائیں اس لیے تاکہ وہ یقین کر لیں بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے اظہار حق کے لیے، سچائی کے ساتھ اللہ نے کتاب کو اتارا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتابوں میں اختلاف کیا، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں، پہلی کتابوں میں یا قرآن میں، اور اس سے منہ موڑا، لفی شقاق بعید، البتہ وہ ایسے اختلاف میں ہیں جو حق سے بہت دور ہے جی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو رسالت کا مضمون شروع ہوا یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سے درمیان میں قبلے سے متعلق بھی مسئلہ تفصیل سے 2 رکوعوں پہ ذکر کیا گیا۔ اب یہ مضمون رسالت بالکل اختتام پہ ہے، یہ آخری آیت مبارکہ ہے، اور یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو جامع آیات کہا جاتا ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں، جو سمجھیے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت مبارکہ بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس میں ابواب الخیر کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے۔ یہودی اور عیسائی بار بار قبلے پہ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہی ٹھیک ہے، مسلمانوں کا قبلہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی ایک سمت میں منہ کر لیں، مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ ایمان قبول کرے، نیک اعمال بجا لائے، احکام خداوندی کو ماننے والا اور عمل کرنے والا بن جائے۔ اصل نیکی یہ ہے جی، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے ہمارے قبلے کو ماننا صرف یہی نیکی ہے اور کوئی نیکی نہیں، تو اللہ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اصل نیکی ہے کیا۔ فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، سارا کمال اس میں بند نہیں، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ پھیرو تم اپنے منہوں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی والا، من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی والا وہ بندہ ہے
جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں 5 وہ صفتیں ذکر کی گئیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ 5 وہ صفتیں ذکر کی گئیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اور 5 وہ صفتیں ذکر کی گئیں جن کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، جن کو اعمال کہا جاتا ہے۔ ان میں اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ سمجھو کہ 10 باتوں کا ذکر ہے۔ کتنی باتیں؟ 10۔ 5 باتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، اور 5 باتوں کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جن چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5۔ یہ 5 باتیں ان کو اعتقاد کہا جاتا ہے، عقیدے۔ من آمن باللہ، نیکی والا وہ بندہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا، وہ میرا معبود ہے، وہ حاجت روا مشکل کشا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ حاکم مطلق ہے، اس کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، نمبر 2، اور ایمان لایا آخرت کے دن پر، کہ ایک دن ہوگا، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، وہاں پہ پھر فیصلہ ہونا ہے، پھر جس طرح کا عمل تھا اسی کے مطابق نتیجہ نکلنا ہے۔ والملائکہ، نمبر 3، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، کہ ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، ان میں مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ نمبر 4، والکتاب، اور آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا۔ الف لام جنس کا سب کتابیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا، کہ وقتاً فوقتاً اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ مشہور 4 کتابیں ہیں، ان کا ذکر قرآن نے کیا بھی ہے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، لیکن مشہور 4 کتابیں ہیں۔ سب سے آخر میں آیا ہے قرآن مجید۔ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن موجود ہے۔ جو قرآن کے پیچھے چلے گا صرف وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ قرآن کے آنے کے بعد جو کسی اور کتاب کے پیچھے چلے گا اور قرآن کو چھوڑے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب قرآن کے آنے کے بعد تورات اور انجیل کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا جی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم قرآن کو چھوڑو اور حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، تورات کے پیچھے چلنے لگو، میری سنت کو چھوڑو حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کے آمد کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد اگر کسی اور پیغمبر کی تعلیم کے پیچھے چلیں تو گمراہ ہوں گے، تو اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کسی بزرگوں، کسی نام نہاد ولی، کسی مولوی یا کسی پیر کے پیچھے چلیں گے تو کیا گمراہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد اب انہی کے پیچھے چلیں گے تو ہدایت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ فرمایا النبیین، تمام نبیوں پہ ایمان لائے، تمام نبیوں پہ۔ وآت المال علی حبہ، اچھا یہ جو ایمانیات ذکر ہوئی ہے نا، یہودی ان سب میں گڑبڑ کرتے تھے۔ یہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لائے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو ایمان باللہ میں انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ نمبر 2، ایمان بالیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، مانتے تھے قیامت کو، لیکن کہتے تھے قیامت آئے گی جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے۔
عیسائی کہتے تھے قیامت آئے گی لیکن جنت صرف عیسائیوں کے لیے ہے، باقی تو سارے جائیں گے جہنم میں۔ یہ بھی بالکل قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قیامت کو مانا لیکن اس میں بھی گڑبڑ کر دیجیے۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے مانا، لیکن پیچھے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے، اور اللہ نے وہاں پہ فرمایا جو میرے جبریل اور باقی فرشتوں سے دشمنی کرے گا وہ پکا کافر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ پاک سزا دیں گے۔ اس میں بھی گڑبڑ کیا انہوں نے۔ الکتاب، آسمانی کتابیں، اس پر ایمان لانے میں گڑبڑ کی، کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی۔ نبیوں پر ایمان لانے میں گڑبڑ کی، یہودیوں نے کئی سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ، انبیاء کی تکذیب کی، یہ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں جی۔ تو سب ایمانیات میں یہودیوں اور عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، نیکی پر نہیں ہے جی۔ اب اس کے بعد جی 5 وہ اعمال آ رہے ہیں جن کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیا اس نے مال، ایمان نیکی والا وہ ہے جو دے مال کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود اس کی محبت کے۔ مال سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں رکھ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لیکن محبت کے باوجود یہ اس مال کو قربان کرتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق کو کھلا کر دے، خوب رزق دے۔ نمبر 2، اس کا اچھا تذکرہ باقی رہے یا اس کی عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اچھا سلوک کرنے کا ایک فائدہ کیا؟ رزق میں برکت ہوگی، دوسرا یہ اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالیں گے۔ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دینا ہے، والیتاما، اور یتیموں کو دینا ہے۔ برتن جہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا کھٹکتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، کچن میں جہاں برتن اکٹھے ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں۔ بھائی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں رہتے ہیں، ادھر جس طرح برتن کھٹکتے ہیں یہاں بھی کھٹ کھٹاؤ ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں ہے۔ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑیں گے، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے بھی توڑ دیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو صرف بدلہ دیتا ہے جی، کہ وہ میرے ہاں خوشی میں آئے تو میں بھی جاؤں گا، وہ میرے ہاں غمی میں آئے تو میں بھی جاؤں گا، وہ نہیں آئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، فلاں موقع پہ میرے فلاں بہن نے، بھائی نے، پھوپھی نے، خالہ نے تعاون کیا تو میں بھی کروں گا، انہوں نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بدلہ دینے والا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار تعلق توڑے یہ پھر بھی تعلق جوڑے، یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کامل اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے جی۔ اس کے بعد فرمایا والیتاما، اور یتیموں کو دے مال، والمساکین، اور محتاجوں کو مال دے، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ ایک بندہ ہے سفر پہ جا رہا ہے، سفر خرچ ختم ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ والسائلین، اور لاچاری میں مانگنے والے، عام مانگنے والے نہیں مراد اس سے جو پیشہ ور ہیں، بلکہ ایک بندہ واقعتاً مجبور ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا بندہ ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا اس کے پاس ہے ہی نہیں، ایسے مانگنے والے کو بھی دیا جائے گی۔ اور جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، پتہ ہے کہ اس کا پیشہ ہے مانگنے کا، ایسے بندوں کو دے کے اپنی دولت کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایسے بندے کے لیے تو بڑی سخت وعید کا ذکر ہے حدیث میں جی، جو اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہوں گی جی۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو چھڑانے میں، فی الرقاب فی فک الرقاب، گردن کو چھڑانے میں۔ پہلے زمانے میں قیدی ہوتے تھے، ان قیدیوں کو ان غلاموں کو آزاد کرایا جاتا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی قیدی ہے بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے مال خرچ کرنا تاکہ وہ جیل سے نکل آئے، اس کو آزادی مل جائے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو پہلے نمبر پہ کیا عمل بتایا کہ مال سے محبت کے باوجود یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے راہ خدا میں رضائے الہی کے جذبے سے جی۔ نمبر 2، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز۔ نمبر 3، وَآتَ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ دی۔ نمبر 4، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو، وعدے کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں جی۔ کیوں جی؟ اللہ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا نہیں کیا؟ ہر ایک ساتھی اپنی جگہ پہ سوچے، اللہ سے بھی ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، یہ اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ اے اللہ اب میں شتر بے مہار کی طرح زندگی نہیں گزاروں گا کہ جس طرح میری مرضی آئے میں اسی طرح چلوں، نہیں، میں آپ کے حکم کا اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کا پابند ہوں، اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس وعدے کو جو نبھانے والے ہیں یہ لوگ ہیں رب کی نگاہوں میں نیکوکار۔ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نمبر 2، اس میں آپس میں کیے ہوئے جائز وعدے بھی داخل ہیں۔ ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا فلاں وقت میں آپ کو یہ چیز دوں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ اس قسم کے جو جائز وعدے ہوتے ہیں ان وعدوں کو نبھانے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جائز وعدوں کو نبھایا جائے، ان وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو گی۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ وعدے کر لیتے ہیں لیکن وعدے کو پورا کرنے کا احساس نہیں ہوتا دل میں۔ وعدہ کر لیتے ہیں فلاں وقت میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، وقت گزر گیا کوئی احساس ہی نہیں ہے جی، جبکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی، اور وعدہ کر کے اسے نہ نبھانا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے جی۔ اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اس وعدے کو توڑتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی اسے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا جی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، والصابرین، اور صبر کرنے والے، مستقل مزاج لوگ، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، مالی پریشانی ہو یا جسمانی تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں صبر سے کام لینے والے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی مستقل مزاجی اختیار کرنے والے۔ اس میں آپس کی کوئی لڑائی مراد نہیں ہے، بلکہ دین دشمنوں کے ساتھ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، اس موقع پر مستقل مزاجی سے کام لینے والے۔ تو یہ کل ہو گئی ہیں جی 5 صفتیں۔ آت المالا یہ 1 ہے، اقام الصلاۃ 2، آت الزکاۃ 3، الموفون بعہدہم اذا عاہدوا 4، الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس یہ 5 ہیں جی۔ آخر میں فرمایا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، جو سچے ہیں، جنہوں نے، صدقوا کا ایک معنی ہوتا ہے سچ بولا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے سچ کر دکھایا۔ اللہ سے کلمہ پڑھ کے جو وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا، جن میں یہ ایمانیات بھی ہیں اور جن میں یہ اعمال بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ ہاں جی، اس آیت میں جتنی صفتیں ذکر کی گئیں، ان صفتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا بن جائیں گے؟ متقی بنیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ آخر میں قرآن نے خود نتیجہ ذکر فرمایا۔ اگر متقی لوگوں کی پہچان کرنی ہے کہ متقی کون سے ہیں، تو اس آیت کو پڑھ لیا جائے۔ اس میں جتنی صفتیں ذکر کی گئیں، جو ان صفات پہ عمل پیرا ہے وہ متقی ہیں، جو ان صفتوں پہ عمل پیرا نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان سب باتوں کا خلاصہ اس طرح بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کامیاب بندہ وہ ہے جس کی 3 چیزیں ٹھیک ہوں۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اس کا عمل ٹھیک ہو، نمبر 3 اس کے اخلاق ٹھیک ہو۔ جس کی یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں نا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ نمبر 1 ہو عقیدہ ٹھیک ہو، یہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ سارے عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس کا عمل ٹھیک ہو، یہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکاۃ، یہ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔
وآت المال علی حبہ، یہ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اس کے اخلاق صحیح ہوں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ اخلاقیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اچھے اخلاق والا بندہ ہے نا، دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر قیام کرنے والے سے بھی یہ افضل ہے رب کی نگاہوں میں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جس کے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گی۔ یہاں تک سورت کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، جس میں توحید کا بھی بیان ہوا، رسالت کا بھی بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سے سورت کا دوسرا حصہ آ رہا ہے، جس میں مقصودی طور پر جہاد کا مسئلہ آئے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ آئے گا۔ البتہ دشمن سے تب لڑ سکتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں منظم ہوں، اپنی گھریلو زندگی، اپنا معاشرہ، اپنی حکومت، اپنی جگہ پہ مسلمان منظم ہوں تو تب دشمن سے لڑا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی جگہ پہ منظم نہ ہوں، گھر گھر میں لڑائی ہو، رشتہ داروں برادریوں میں لڑائی ہو، تو دشمن کے مقابلے میں کیا لڑیں گے؟ اس لیے آپس میں منظم کرنے کے لیے یہاں ابتدا میں کچھ امور آئیں گے جن کو کہتے ہیں امور انتظامیہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و